Dear all, please subscribe our YouTube channel, Mufti Muhammad Yasir, for more informative videos. Thanks. نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 نبوی کے بعد سن 6 نبوی میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ اب اسلام کو قوت حاصل ہوئی تو وقت گزرتا رہا، حالات گزرتے رہے۔ اب عرب نے دیکھا کہ اب اگر ہم اس حال میں رہے نا تو ہمارے باپ دادا کا دین تو ختم ہو جائے۔ کیوں؟ ان کی باتیں لوگ سنتے ہیں تو ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ حسن کلام ہے، حسن اخلاق ہیں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، بات کو بہترین انداز میں سمجھا لیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بتوں کی برائی بیان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسی جاری اور ساری رہا تو پھر ہم یہ ہوگا کہ باپ دادا کے دین کو کھو دیں گے، پھر بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے باپ دادا کا جو سال ہا سال سے دین چلا آ رہا تھا کہ بتوں کو خدا بنانا، ان کو معبود بنانا، ان کی عبادت کرنا، وہ ہم سب سے جاتا رہے گا۔ ایک نیا دین آ جائے گا اور ہمارا دین مٹ جائے گا، تو دین مٹنے کی فکر ان کو لاحق ہوگی۔ اچھا، یہ فکر اگر اچھائی میں ہو تو واقعتاً فکر تو اچھی ہے۔ کسی علاقے میں مسلمانوں کا دین مٹ رہا ہو اور وہاں کے بڑے حضرات اس فکر کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جی دین کا غلبہ تھا، اب رفتہ 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 دین ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ موجودہ حالات ہیں۔ کشمکش ہے آج کے دور کے اندر بھی، کبھی نظر آتا ہے کہ جی جو دیندار طبقہ ہے وہ غالب ہے، دیندار لوگ کثرت سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کی چہروں پر داڑھی موجود ہے جو آج سے 40 سال پہلے مشکل سے ہوا کرتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے سروں پر ٹوپی موجود ہے، نمازی ہیں، جو کہ گزشتہ صدی کے اندر بہت مشکل تھا۔ تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ حالات اچھے ہو گئے، دین کے اعتبار سے دین کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں، حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو فرائض کا پتہ کوئی نہیں، آج کل کے جوانوں کو اگر ان کو کھرودا جائے، ٹٹولا جائے تو ان کو فرائض کا صحیح علم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا صحیح علم نہیں ہے، اور اگر مزید کوشش کی جائے تو پھر انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں فرض کے درجے میں، نوافل، سنن، مستحبات، سنتیں، یہ تو فرائض کے بعد کا حصہ ہے۔ فرائض کے درجے میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو دعا قنوت نہیں آتی، نہ آنے کی وجہ جو ہمارے یہاں اسکولوں میں دعا قنوت، اسکولوں کے اندر بھی ایک نصاب تھا جو رفتہ رفتہ بدل دیا گیا، اب بدلتے 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 ہوا کیا؟ ہمارے ہاں جو نصاب بنایا گیا اسکول کے اندر، اس پہ اسلامیات کو لازم کیا ہے، لیکن اسلامیات پڑھانے والا خود اسلام سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسکولوں کے اندر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش، کالج کے اندر اور زیادہ، یونیورسٹیوں میں تو اسلام کے ڈاکو ہیں، اسلام کے نام پر پڑھانے والے لوگ اسلام کے ڈاکو ہیں، مذہبی اسکالر کا نام دیا جاتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، اسلام کے خلاف ان کے نظریات اور عقائد گھول گھول کر پلائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف انسان نے اپنے نظریے کو مضبوط نہیں کیا نا تو یہ اس دور میں ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ سوچیں اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر سے جو دین کی شکل بدلتی جا رہی ہے۔ دین کو کوئی مس نہیں کر پائے گا، لیکن دین کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا یہ بڑا آسان ہے، کیوں؟ صحیح دین کا علم کوئی نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اسلامی دینی جذبات تو ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دینی جذبات کہیں غلط استعمال ہو جاتا، غلط بات سنی اس کو صحیح بنا لیا،
صحیح بات کا پتہ نہیں تھا، جبھی غلط بات کو صحیح بنا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم میں فتنوں کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تمہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، کہ فتنے جنہوں نے سر اٹھائے ہیں ان میں مبتلا ہونے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ حضرت ہم نے تو امن کا زمانہ پایا ہے، میں تو بچپن سے مسلمان ہوں۔ یہ ہمارا صورتحال جی نا، اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگ نسل ہار نسل سے مسلمان ہیں، بعض لوگ چند نسلوں سے مسلمان۔ ہم میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا نہیں جو کہے کہ میرا والد مسلمان نہیں تھا یا میرا دادا مسلمان تھا، نہیں، 4-5 نسلوں سے تو ہے ہی، اس سے زیادہ سے بھی کوئی ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میں تو پیدا ہی، میری تو آنکھ ہی کھلی ہے اسلام کے اندر، میں کہاں سے فتنے ہوں گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے جبھی تو خطرہ ہے، کیوں؟ تم نے فتنے کا زمانہ دیکھا کوئی نہیں، اس لیے کہ جو فتنے کا دور دیکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے فتنہ کیا چیز ہے، نفاق کیا چیز ہے۔ جو نفاق کا دور دیکھا ان کو پتہ ہے نفاق کیا چیز ہے، جنہوں نے کفر کا دور دیکھا ان کو پتہ ہے کفر کیا چیز ہے۔ تو فکر کی یہ بات تو ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے آج کل نوجوانوں کے رجحانات کو بدل جانے کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ، ہم نے دین اسلام کو سیکھا صرف اپنے تعلیمی نصاب کے اندر، اس سے ہٹ کر سیکھا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم میں فتنوں کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تمہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، کہ فتنے جنہوں نے سر اٹھائے ہیں ان میں مبتلا ہونے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ حضرت ہم نے تو امن کا زمانہ پایا ہے، میں تو بچپن سے مسلمان ہوں۔ یہ ہمارا صورتحال جی نا، اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگ نسل ہار نسل سے مسلمان ہیں، بعض لوگ چند نسلوں سے مسلمان۔ ہم میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا نہیں جو کہے کہ میرا والد مسلمان نہیں تھا یا میرا دادا مسلمان تھا، نہیں، 4-5 نسلوں سے تو ہے ہی، اس سے زیادہ سے بھی کوئی ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میں تو پیدا ہی، میری تو آنکھ ہی کھلی ہے اسلام کے اندر، میں کہاں سے فتنے ہوں گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے جبھی تو خطرہ ہے، کیوں؟ تم نے فتنے کا زمانہ دیکھا کوئی نہیں، اس لیے کہ جو فتنے کا دور دیکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے فتنہ کیا چیز ہے، نفاق کیا چیز ہے۔ جو نفاق کا دور دیکھا ان کو پتہ ہے نفاق کیا چیز ہے، جنہوں نے کفر کا دور دیکھا ان کو پتہ ہے کفر کیا چیز ہے۔ کہ کفار مکہ نے اب مل بیٹھ کر یہ سوچا کہ اگر ہم اسی طرح رہے، ہمارا یہ سلسلہ ایسی جاری و ساری رہا کہ محمد دعوت دیتے رہے، لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوتے رہے، تو ان کا حلقہ بڑھتا جائے گا، ہمارا حلقہ گھٹتا جائے گا، تو پھر وہ دن دور نہیں آئے گا کہ ہمارے بتوں کا پجاری کوئی باقی نہیں رہے، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کوئی کوشش کریں، کوئی بڑا قدم اٹھائیں۔ تو بڑا قدم اٹھانے کے لیے ان کا ایک بڑا مشورہ ہوا کہ جس کے اندر سن 7 نبوی کی ابتدا میں، کہ جس کے اندر تمام کفار قریش اور آس پاس کے دیگر جتنے بھی قبائل تھے اور سارے کے سارے عرب، ان میں سے ایک قبیلہ بنو غسان تھا جو عیسائی ہو چکا تھا پورا کا پورا قبیلہ، اور بنو غسان کے علاوہ جتنے بھی قبائل تھے، بنو تیم، بنو عدی، بنو عمر، بنو کعب، بنو ہاشم، بنو امیہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے سارے کے سارے عربوں میں سب بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب سارے کے سارے عرب جمع ہوئے، قریش کے علاوہ باہر کے لوگ بھی جمع ہوئے، جتنے بھی قبائل تھے قبائل عرب کو جمع کیا گیا۔ جمع ہونے کے بعد اب مشورہ ہوا کہ مشورے میں یہ بات آئی کہ جی ہم ان تمام مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں وہ اور جو ان کا حامی قبیلہ ہے ان سب کے ساتھ ہم سول بائیکاٹ کریں،
کہ نہ ان کو کھانا بیچا جائے گا، نہ کھانا دیا جائے گا، نہ پانی بیچا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا، نہ ان سے رشتے تعلق بنائے جائیں گے، نہ ان کے پاس آنا ہوگا، نہ جانا ہوگا، نہ ان کے مہمان نوازی کوئی قبول کرے گا، نہ ان کو کوئی مہمان نوازی کرے گا، کچھ بھی نہیں، بالکل ان سے قطع تعلق ہی کی جائے گی۔ اور اس کے اندر سارے کے سارے قبائل شریک ہوں گے، اور مطالبہ ایک تھا، یا تو ایسا کریں کہ اپنے دین سے پھر جائیں، جو دین سے پھرے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا، یا پھر ایسا کریں کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں، ان کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ جب تک یہ بات، یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا، تمام عرب کے قبائل کا ان تمام لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ، کچھ لین دین نہیں، کھانا پینا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اپنے ان کو اپنے مقام پر رکھا۔ اور ایک شعب ابی طالب، پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی تھی، جناب ابی طالب کی جگہ تھی، اسی کے اندر جا کر مسلمان محصور ہو گئے، وہاں پر رہنے لگے مسلمان۔ اور مسلمانوں کے جو حامی قبائل تھے ان میں بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے چچا جناب ابی طالب مسلمان نہیں تھے، اور ان کی حمایت کے اندر دیگر لوگ جو بنو ہاشم کے ماتحت آتے تھے وہ آپ کے ساتھ اسی علاقے میں آ کر محصول ہو گئے۔ یا تو ان کی حمایت چھوڑ دو، یا پھر یہ کہ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دو۔ مسلمانوں سے مطالبہ تھا کہ دین سے پھر جاؤ، کفار سے مطالبہ تھا ان کی حمایت چھوڑ دو۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، تو یہ بڑا سخت وقت تھا مسلمانوں کو، شعب ابی طالب میں معصور ہونا بڑا مشکل وقت۔ تو اب وقت گزرتا رہا، بنو ہاشم کے اندر سوائے ابو لہب کے باقی سارے کے سارے مسلمانوں کے حامی تھے، کئی مسلمان تھے اور کئی مسلمانوں کے حامی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، ان کے علاوہ دیگر لوگ مسلمان، حضرت عباس ہو گئے، حضرت حمزہ مسلمان تھے، حضرت عباس مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اسی کے اندر تھے۔ جناب ابی طالب مسلمان نہیں تھے، دیگر لوگ، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث وہ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ تو ایسے ہی آپ کے چچا اور چچاؤں کی جو اولادیں ہیں، سوائے ابو لہب کے گھرانے کو چھوڑ کر باقی سارے شعب ابی طالب میں مسلمانوں کے ساتھ معصور تھے۔ ابو لہب اور اس کا جو بیٹے تھے عتبہ عتیبہ، وہ ابو لہب کے ساتھ رہے، وہ اس بائیکاٹ میں شامل تھے، مسلمانوں سے دور تھے، اور باقی سارے کے سارے شعب ابی طالب میں آ کر معصور ہو گئے۔ اور رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا، مسلمانوں کے بعد جو کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ خرید و فروخت کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو ابو لہب کیا کرتا تھا، ہر بازار میں جا کر مسلمانوں کو دیکھتا، جہاں مسلمان ملتے اس بازار میں جا کر لوگوں سے کہتا ان کو سامان بیچنا تو دگنی چگنی قیمت پر بیچنا، ورنہ تمہیں بازار میں نہیں رہنے دیا جائے گا، تمہاری دکان سیل کر دی جائے گی، تمہیں ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے، دھمکیاں دیتا۔ اور مسلمانوں کے پاس جمع پونجی تھوڑی سی تھی، وہ جب قیمتیں، ایک شخص ہے وہ ایک روٹی خریدتا ہے ایک درہم کے اندر، اور مسلمانوں کو وہ مل رہی 10 درہم کے اندر، اب اتنی لمبی قیمت کے اندر وہ چیز خریدنا مسلمانوں کے لیے محال ہو گیا۔ جنہوں نے ہمت کر کے خریدی تو خریدتے رہے، بعد میں جب روپیہ پیسہ ختم تو اب کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اب جیسے وقت گزرتا رہا، اب مسلمانوں کے لیے بڑے سخت حالات آ گئے۔ اب کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کیا کریں جی؟ وہ درختوں کے پتے کھانے لگے، جانوروں کا چارہ کھانے لگے، یہ حالات آئے۔ ایسے حالات کا آنا بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر آزمائش ہے۔ شعب ابی طالب کے اندر مسلمانوں پر سخت حالات آئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، مجھے پاؤں پر کوئی تر چیز مجھے لگی، گیلی چیز پاؤں میں محسوس ہوئی، میں نے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور پانی کے ساتھ نگل گیا۔
مجھے نہیں پتا کیا چیز تھی، کیوں بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں، کیا کریں، کچھ محسوس ہوا گیلی چیز ہے، تو اس کو اٹھایا میں نے، اس کو صاف کیا، اندھیرے کا وقت، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ نگل گیا، آج تک نہیں پتا وہ کیا چیز۔ پھر فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں قضاء حاجت کے لیے گیا، مجھے پاؤں پر ٹھوکر لگی، میں نے دیکھا اونٹ کی کھال سکڑی ہوئی پڑی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، پانی کے ساتھ دھویا، اور اس کے بعد 2 پتھروں میں لا کر اس کو کوٹا، کوٹنے کے بعد اس کا معجون بنایا، اس کا پیسٹ بنایا، اور اس کو میں 3 دن تک استعمال کرتا رہا اپنے کھانے کے لیے۔ یہ حالات مسلمانوں پر گزرے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں۔ جنت ایسے نہیں ملتی، جنتیوں والے کام کرنے پڑتے، اور جنتیوں والے کام کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایمان کے ثبات چاہیے، ایمان پر ثابت قدمی چاہیے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں ایسے حالات آ گئے۔ اب وقت گزرتا رہا تو حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہوئے، حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حکیم بن حزام کی پھوپھی تھی، اور حکیم بن حزام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بعض لوگوں کا مفروضہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، یہ مفروضہ ہے۔ حقیقت ہو بھی صحیح تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اگر اس میں حقیقت بھی ہو تب بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں، لیکن جن کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے وہ حضرت حکیم بن حزام ہیں، جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ حکیم بن حزام ہیں، ہوتا یہ تھا کہ جمعرات کے روز بیت اللہ کا دروازہ کھلتا تھا، عورتیں آتی تھی، عورتیں اندر جا کر اندر سے وہ اپنے بتوں کی عبادت کر کے نکلا کرتی تھی، یہ ایک عام معمول تھا۔ تو جمعرات کا دن تھا، عورتیں آئی تو انہی کے ساتھ حکیم بن حزام کی والدہ بھی آئی، اور والدہ جب اندر گئی تو وہاں ان کو تکلیف شروع ہو گئی، اور وہیں پر حضرت حکیم بن حزام کی ولادت ہوئی۔ یہ روایت صحیح روایت ان کے بارے میں موجود ہے، لیکن یہ کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں کہ وہ مولود کعبہ ہے۔ فضیلت کی بات ہوتی تو یہ فضیلت سب سے زیادہ حضور کو حاصل ہوتی۔ تو بیت اللہ میں پیدا ہو جانا ایک تو دستور کے مطابق پیدائش تھی۔ وہ ٹی وی چینلوں پر بڑی بڑی بحث ہوئی اس بات پر، گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، فضائل تو بہت ہیں۔ صحابی ہونا فضیلت کی بات ہے، 10 مبشرہ میں سے ہونا فضیلت کی بات ہے، بدری صحابی ہونا فضیلت کی بات ہے، السابقون الاولون ہونا فضیلت کی بات ہے، حضور کا مصاحب ہونا فضیلت کی بات ہے، حضور کا ہمدرد ہونا فضیلت کی بات ہے، مکہ کے اندر مصائب کو جھیل کر ثابت قدم رہنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ بیت اللہ میں پیدائش وہ بھی اس زمانے میں جب اسلام تھا نہیں، اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر پیدا ہو جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں، دستور کے مطابق پیدائش ہوئی۔ حضرت حکیم بن حزام مسلمان نہیں تھے، اور ان قبائل میں سے تھے جن قبائل نے مسلمانوں کا اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وقت گزر گیا، حالات مشکل ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ایک ساز و سامان بھرا، ایک بستر اس کے اندر، بیگ کے اندر، ایک شاپر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء لی، گٹھڑا بنایا، اور جا کر چپکے سے وہاں پر رکھ کر آ گئے، جہاں مسلمان قریب تھے وہاں جا کر رکھ کر آ گئے رات کے وقت میں، کہ صبح مسلمان بیدار ہوں گے، تلاش کو نکلیں گے تو اس چیز کو دیکھیں۔ ابو جہل بڑا بدبخت ہے، وہ نگرانی کرتا تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ ساری سازش ہی اسی بدبخت کی تھی، تو وہ چوکیداری کرتا رہتا تھا، گارڈ بنا ہوا تھا وہاں کا، دیکھتا۔ اب دیکھا حضرت حکیم نظام کو دیکھ لیا، راستے میں ان کو پکڑ لیا، تم نے یہ کیا کیا؟ شاباش، واپس اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو کہا کہ تم اپنے بائیکاٹ کی مخالفت کرتے ہو، تمہارا قبیلہ تہس نہس کر دیا جائے گا۔ تو مخالفت کے اندر آگے بڑھ گئے، تم نے
اپنے قبیلے کی لاش نہیں رکھی. پھر وہی جو عرب کا دستور تھا قومی غیرت کو دلانا. تمہارے باپ دادا اپنے وعدے میں پختہ تھے، عہد میں پختہ ہوتے تھے، تم عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو. تم عرب میں سے ہو اور عرب تو عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس طریقے کی باتیں کرنے لگا. انہوں نے کہا تم جو چاہو بولو، میں واپس لے لوں گا پورے مسلمانوں کے لیے. اب یہی بحث جاری تھی کہ ابو البختری وہاں سے گزرا. ابو البختری ایک نام میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ. ابو البختری بن ہشام یا ابو جہل کا بڑا بھائی تھا. ابو البختری با خا تا را یا چھوٹی ہے ابو البختری. غالباً یہ لقب تھا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ جس طرح ابو جہل لقب ہے، اصل نام عمر بن ہشام تھا. لیکن یہ ذہنی طور پر ابو جہل کی بنسبت بہت اچھا نہیں. کافر اچھا نہیں ہوتا، لیکن حالت کفر میں رہتے ہوئے کچھ اچھائیاں اس میں موجود تھی. تو ابو البختری نے آ کر دیکھا کیا ہوا، کیا بات ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو بائیکاٹ کی مخالفت کر، اور اس نے ساز و سامان بھر کر مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری پھوپھی بھی کھائے پیے جس طریقے سے ہم کھا پی رہے ہیں، اور ان کی حمایت کے اندر کوئی سامان وہاں دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں اتنا ہنگامہ کھڑا کرنے کی بات نہیں. تو ابو جہل اس سے بھی بحث کرنے لگا. جب بحث کرنے لگا تو اس نے پتھر اٹھا کے سر پہ مارا. اس کو سر پہ لگا. اب جب سر پہ لگا تو وہ ویسے عمر کے لحاظ سے بھی بڑا تھا، رشتے میں بھی بڑا تھا. اب وہ سر پکڑ کے پیچھے ہٹنے لگا تو اس کو غصہ بھی آیا، اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف تب پہنچی جب اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس بات سے کہ جی حضرت حمزہ اس محصور تھے ان لوگوں کے اندر، وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ ابو البختری اور یہ ابو جہل یہ آپس کے اندر تکرار ہو رہی ہے، اور ابو البختری نے مسلمانوں کی حمایت پہ اس کے سر پر پتھر مارے. تو غصے کے مارے سر پٹاتے وہ واپس چلا گیا. یہ واقعہ پیش آیا غالباً سن 8 نبوی میں.